او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ اور پھر حضور کے صدقے محبت اہل بیت کا عالم دیکھیں۔ عمر فاروق خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جن سے حدیث بھی بے شمار مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر، سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، اور ادھر سے علی کے صاحبزادے امام حسین علیہ السلام، اور مدینہ کے کچھ بچے مل کر آپس میں کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے تھے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے حضرت عبداللہ کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ کھیلتے کسی بات پر اختلاف ہو گئے۔ اختلاف جب ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ امام حسین کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ امام حسین علیہ السلام بے نیازی میں فرماتے ہیں آپ خود ہی بتا دیں آپ کون ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جو ہیں وہ اس وقت حکمران ہیں، حاکم ہیں، اور اتنے لاکھ مربع میل پہ وہ حکمرانی کرتے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ ادھر سے بھی خونِ علی ہے۔ جب جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں عبداللہ آپ بھی اور آپ کے بابا بھی ہمارے بابا کے غلام ہیں، ہمارے بابا کے غلام ہیں۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ جملہ سنا تو ان کے ذہن میں غلامی کا تصور اور تھا۔ جیسے جنگیں ہوتی تھی تو کچھ لوگ پھر قیدی بن کے آتے تھے، یا کچھ عرب میں اور غلام ہوتے تھے، جیسے زر خرید غلام جیسے ہوتے تھے۔ ان کے ذہن میں آزادی اور غلامی کا یہ تصور تھا۔ تو جب سنا کہ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ آپ بھی اور آپ کے بابا بھی ہمارے بابا کے غلام ہیں، تو دل پہ بات آئی کہ ہم غلام ہیں۔ دوڑے دوڑے گھر گئے اور گھر جا کر پوچھتے ہیں ابا جان ہم کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے بتایا بیٹا میرا نام یہ ہے، آپ کا یہ ہے، یہ ہے۔ نہیں ابا جان سچ بتایا ہم کون ہیں۔ عمر فاروق سمجھ گئے کہ آج کچھ معاملہ اور ہے۔ کہتے بیٹا ہوا کیا ہے؟ عرض کرتے ابا جان آپ بتائیں ہم غلام ہیں کہ آزاد ہیں؟ ہم غلام ہیں کہ آزاد ہیں؟ عمر فاروق کہتے ہیں بیٹا آزاد ہوں تو میں حکمران ہوں، خلیفۃ المسلمین، غلام تو نہیں حاکم بنتے۔ آپ نے کہا ابا جان جب ہم آزاد ہیں تو پھر حسین نے مجھے غلام کیوں کہا ہے؟ حسین نے مجھے غلام کیوں کہا ہے؟ عمر فاروق پوچھتے ہیں بیٹا عبداللہ حسین نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں ابا جان حسین نے یہ کہا کہ آپ بھی اور آپ کے بابا بھی ہمارے بابا کے غلام ہیں، ہمارے بابا کے غلام ہیں۔ اور ایک قربان جائیں عمر آپ کی محبت پر، آپ کی عقیدت پر، ایسے بیٹے کا کندھا ہلاتے ہیں اور کندھا ہلا کے پوچھتے ہیں عبداللہ یاد ہے حسین نے یہی کہا تھا؟ ہائے ہائے، یاد ہے حسین نے یہی کہا تھا؟ عرض کرتے ہیں ابا جان یہی کہا تھا، یاد ہے۔ انگلی پکڑتے ہیں سیدھا در فاطمہ پہ آتے ہیں سلام اللہ علیہ۔ آ کر امام علی مقام جب باہر آتے ہیں تو عمر فاروق عرض کرتے ہیں حسین بیٹا کیا آپ نے عبداللہ کو یہ بات کہی ہے؟ اب یہ تربیت ہے نا کہ ماں نے سچ سکھایا، باپ نے جرأت سکھائی۔ آپ تصور کریں نا کہ کوئی چھوٹے بچے کا گلہ یا شکوہ لے کر کوئی بڑا دروازے پہ آ جائے تو بچہ دیکھ کے ویسے گھبرا جاتا ہے، بچہ دیکھ کے ویسے گھبرا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ عمر فاروق بھی ہیں اور ساتھ عبداللہ بھی ہیں تو سمجھ گئے کس لیے آئے ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں ہاں میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمر شکوہ لے کے آئے ہیں۔ عمر فاروق ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے حسین، یہ جو بات آپ نے کہی ہے مجھے یہ کاغذ پہ لکھ کے نیچے سائن تو کر کے دے دے رہا، یہ سائن تو کر کے دے دیں کہ عمر اور عبداللہ یہ حسین اور حسین کے بابا کے غلام ہیں، یہ جملہ لکھ کے مجھے نیچے اپنے سائن کر کے دے دیں۔ جب امام علی مقام نے لکھ کر سائن کر کے دیے، پھر پوچھا کہ اے عمر یہ کیا کرو گے؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں یہ ساز قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ جب فرشتے مجھ سے پوچھیں عمر اٹھ کر اپنا تعارف کرواؤ تو عمر اور کچھ نہ کہے، ایک ہی جملہ کہے کہ عمر حسین اور حسین کے بابا کی غلامی کی سند لے کے آیا۔ یقیناً غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن اصل غلامی تو وہ ہے نا کہ مالک قبول کر لے، مالک قبول کر لے۔ آپ کی اور ہماری غلامی پتہ نہیں مالکوں کو قبول آئے گی یا نہیں، لیکن عمر تو وہ ہیں جس نے غلامی لکھوا لی ہے ان سے۔ عمر فاروق سن چکے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ یہ عمر ایسا خوش نصیب ہے جسے دنیا میں جنت کی بشارت حضور نے دے دی ہے، دنیا میں جسے جنت کی بشارت مل جائے، جس کے لیے کہا جائے کہ اگر نبی آنا ہوتا تو وہ یہ ہوتا، جس کے لیے کہا جائے کہ آسمان کے تارے کم ہیں اور اس کی نیکیوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کے لیے کہا جائے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، ارے جس کی خواہش پر قرآن کی 20 آیات نازل ہو جائیں، وہ ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز پر فخر نہ کرے، فخر فقط ایک چیز پہ کرے کہ میں محمد و آل محمد کا غلام بن کے آیا۔ ارے اس سے سننا اور سیکھنا ہوگا کہ حسین کی آل کی محبت اور حضور کی آل کی محبت کی غلامی ہے کیا۔ یہ نہ دیکھا کہ حسین تو اپنے بچوں کی طرح ہے، یہ نہ دیکھا کہ یہ عبداللہ میرے بچے اس کی عمر کا جتنا ہے، یہ کچھ بھی نہ دیکھا، فقط اس چیز کو دیکھا کہ یہ خون رسول ہے، اس چیز کو دیکھا کہ حسین ایسا خوش نصیب ہے جس کے لیے حضور اپنے کندھوں کو بھی حاضر رکھتے تھے۔ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود بھی سن چکے تھے۔ ایک روز حضور علیہ السلام عمر فاروق کسی جگہ کھڑے تھے تو دور سے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو عمر فاروق اپنا کوئی کام کرنے آئے تھے۔ جب دور سے دیکھا نا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں تو عمر فاروق وہیں روک گئے۔ حضور کے ادب کہ حضور قریب آئے میں سلام کر کے تو پھر گھر جاتا ہوں۔ جب حضور تھوڑا اور قریب آئے تو عمر نے غور سے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پر کوئی شخص بھی بیٹھا، کوئی شہزادہ بھی بیٹھا۔ جب بالکل قریب آ گئے تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر امام حسین تشریف فرما ہے۔ کون تشریف فرما ہے؟ حسین تشریف فرما ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے حسین کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ اے شہزادہ حسین آپ کو مبارک ہو، آپ کو کتنی اچھی سواری ملی، آپ کو کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ عمر فاروق نے مبارک حسین کو دی کہ آپ کو کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ میرے آقا عمر فاروق کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں عمر ایک مبارک مجھے بھی دو۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کو کیسی مبارک؟ حضور فرماتے ہیں عمر حسین کو مبارک دی کہ اسے کتنی اچھی سواری ملی ہے، اور مجھے مبارک دو کہ مجھے کتنا اچھا سوار ملا ہے، مجھے کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ یہ حسین کو مبارک دی اور مجھے مبارک دو کہ مجھے کتنا اچھا سوار ملا